ایران کے اسرائیل پر تباہ کن حملے صہیونی ریاست کے دارالحکومت تل ابیب اور حیفا کی چوتھی مرتبہ نشانہ بنایا گیا۔ یروشلم میں بھی دھماکوں کی گونج، اسرائیل میں کئی عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ایرانی حملوں کے بعد حیفا شہر کی ریفائنری کی پیداوار مکمل رک گئی۔ حملے میں 3 ملازمین ہلاک ہوئے۔ جمعہ سے اب تک ایرانی حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک، 600 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران نے فضائی حدود کی بندش میں توسیع کر دی۔ تہران میں امریکی سفارت خانہ دوسرے روز بھی بند رہے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ چین اور جنوبی کوریا نے بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی فوج کا خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے نئے کمانڈر علی شادمانی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق علی شادمانی ایرانی مسلح فوج کے سینئر آپریشن کمانڈر سید علی خامنائی کے مشیر تھے۔ تہران میں سرکاری ٹی وی چینل کی عمارت پر حملے میں زخمی 2 خواتین ورکر شہید ہو گئیں۔ دوران نشریات حملے کے بعد خاتون اینکر کو فوری سیٹ سے ہٹنا پڑا تھا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید افراد کی تعداد 227 ہو گئی۔ ایران کے اسرائیل پر جوابی میزائل حملے جاری۔ ایرانی میڈیا کا میزائل حملے میں موساد ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے میزائل حملے میں موساد ہیڈ کوارٹرز کی بلڈنگ کو نقصان پہنچا۔ حملے میں تل ابیب کے قریب ہرزیلیا کے علاقے میں موساد ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایرانی شہریوں کو تہران خالی کرنے کی وارننگ۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کو نیوکلیئر ڈیل پر سائن کرنا ہوگا۔ سیز فائر کی بات نہیں کی بلکہ چاہتا ہوں ایران مکمل طور پر اپنا جوہری پروگرام ترک کر دے۔ وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو مزید ہدایت کرتے ہوئے کہا ایرانی حکام سے جلد ملاقات کا انتظام کیا جائے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے قومی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ٹرمپ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کر رہے ہیں۔ تہران سے فوری انخلا کا کہنا تنازع کو ہوا دینے کے مترادف ہے۔ چین کا امریکی صدر کے مشرق وسطی سے متعلق بیان پر رد عمل۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق خطے میں کشیدگی بڑھانے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہیں۔ اسرائیل پر اثر رسوخ رکھنے والے ممالک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ کشیدگی کو کم کرانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ G7 ممالک کی منافقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ہزاروں فلسطینیوں کے قاتل اور ایران پر غیر قانونی جارحیت کرنے والے اسرائیل کی حمایت کر دی۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایران کو عدم استحکام کا سبب بھی قرار دے دیا۔ مشرقی وسطی میں وسیع پیمانے پر کشیدگی میں کمی اور غزہ میں جنگ بندی پر زور۔ IAEA بورڈ آف گورنرز کے 11 ارکان کی ایران کے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کے 11 رکن ممالک نے ایک مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ IAEA کا ایمرجنسی اجلاس روس کی درخواست پر طلب کیا گیا تھا۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہیک۔ تل ابیب سے فائر کیے گئے میزائل اسرائیلی علاقوں پر ہی گرنے لگے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ اسرائیل کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں۔ اسرائیلی حکام نے تاحال تصدیق یا تردید نہیں کی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو UAE کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زید کا ٹیلی فون۔ دونوں رہنماؤں میں اسرائیلی حملوں کے بعد خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ایران اور اسرائیل حملوں پر پاکستان اور UAE کی گہری تشویش کا اظہار۔ اسحاق ڈار اور شیخ عبداللہ کا کشیدگی کم کرنے پر زور۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے کوششوں کی حمایت پر اتفاق۔ پاکستان سمیت 21 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ اسرائیلی جوہریت کو UN چارٹر اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ وزرائے خارجہ کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا 13 جون سے ایران پر اسرائیلی حملے UN چارٹر
اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی کے خاتمے اور جنگ بندی کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ کینیڈا میں G7 اجلاس میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت۔ کینیڈا کے مختلف علاقوں میں مودی اور بھارت کے خلاف احتجاج۔ بھارتی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین بھارتی وزیر اعظم کے پتلے کو جیل میں بند کر رہے تھے۔ مظاہرین کا کینیڈین حکومت سے مودی کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ۔ فیلڈ مارشل کی واشنگٹن میں اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل کا اوورسیز پاکستانیوں نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے افواج پاکستان کی کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت پر اظہار فخر کیا۔ آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیوں کے کردار پر اظہار تحسین، ترسیلات، سرمایہ کاری اور عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے تجاویز اور تجربات فیلڈ مارشل کے ساتھ شیئر کیے۔ امریکہ میں افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار خراج تحسین۔ پاکستانی نیاد امریکن کمیونٹی کا آپریشن بنیان مرصوص میں شاندار کامیابی پر افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ امریکہ میں نیو یارک ٹائمز اسکوائر، واشنگٹن ڈی سی اور مختلف مقامات پر سپہ سالار اور پاکستان کی ویڈیوز کی نمائش۔ واشنگٹن ڈی سی کی مختلف شاہراہوں پر افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ ویڈیوز میں افواج پاکستان اور شہداء کو شاندار خراج تحسین پیش۔ سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق سماعت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے۔ الیکشن کمیشن نے 39 ممبران کو نوٹیفائی کیا تھا۔ بتائیں آپ نے پی ٹی آئی کے 39 ممبران کو نوٹیفائی کیا؟ ڈی جی لا الیکشن کمیشن نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 39 ممبران کو پی ٹی آئی کا نوٹیفائی کر دیا تھا، جس کے بعد وکیل فیصل صدیق بولے الیکشن کمیشن نے 39 ممبران کو پی ٹی آئی کا نوٹیفائی کیا لیکن مخصوص نشستیں نہیں دی۔ وزیر اعظم کی 2028 تک ریکوٹیک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن اور ریکوٹیک تک توسیع کا جائزہ۔ اجلاس میں پاکستان ریلویز کی ترقی بشمول ML1 ML3 کی اپ گریڈیشن پر بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان ریلویز ملکی معیشت اور مواصلات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان ریلویز نقل و حمل کا ایک سستا، تیز اور ماحول دوست ذریعہ ہے۔ بلوچستان کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر خزانہ بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ کا مجموعی حجم 1 خرب روپے سے زائد ہونے کا امکان۔ بجٹ کا 2/3 حصہ غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص۔ غیر ترقیاتی اخراجات کا بجٹ 600 ارب روپے سے زائد، ترقیاتی اخراجات کے لیے 300 ارب روپے مختص۔ بجٹ میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ وزیر خزانہ پنجاب میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ کہا ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 23% اضافہ بتایا۔ ملک کے چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کشمیر، گلگت بلتستان، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا میں بادل برسنے کی نوید۔ سندھ اور شمالی مشرقی بلوچستان میں بھی مطلع ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کراچی میں مونسون انٹری لینے کو تیار۔ 25 جون سے 2 جولائی کے درمیان ملک میں مونسون کا پہلا سپیل ہوگا۔ 19 جون سے مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ کراچی میں بارش کا امکان ہے۔ FIH نیشنز کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے سخت مقابلے کے بعد جاپان کو شکست دے دی۔ ملائیشیا میں جاری ٹورنامنٹ میں پاکستان نے 2 کے مقابلے میں 3 گول سے شکست دی۔
پاکستان کی طرف سے سفیان خان، رانا وحید اور علی غضنفر نے ایک ایک گول سکور کیا۔ پاکستان اپنا تیسرا میچ بدھ کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ اور ہر دل عزیز طارق عزیز کو بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ طارق عزیز نے پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے معلوماتی پروگرام نیلام گھر سے ملکیت شہرت حاصل کی۔ طارق عزیز نے کئی ٹی وی پروگرامز کی میزبانی کے علاوہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلموں میں اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔